قدریہ اور جبریہ، اسلام میں تقدیر اور اختیار کا راز۔ تقدیر، قسمت، اختیار، یہ تین لفظ صدیوں سے انسان کے ذہن میں سوال بن کر گونج رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں یا ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے؟ اسلام کی تاریخ میں اس سوال نے جنم لیا دو بڑے فکری گروہوں کو۔ قدریہ اور جبریہ۔ دونوں نے ایمان، عدل الہی اور انسان کے کردار کو الگ زاویے سے دیکھا، لیکن دونوں اپنی اپنی انتہا پر جا پہنچے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قدریہ کی۔ یہ گروہ پہلی صدی ہجری میں ظاہر ہوا۔ ان کے بانی موبت الجہنی اور غیلان الدمشقی تھے۔ قدریہ کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے، یعنی انسان جو کرتا ہے وہ اپنے ارادے اور فیصلے سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف علم رکھتا ہے مگر انسان پر کوئی جبر نہیں کرتا۔ ان کے نزدیک اگر اللہ نے پہلے سے سب کچھ لکھ دیا ہوتا تو پھر جزا اور سزا کا تصور ہی بے معنی ہو جاتا۔ اس لیے قدریہ کا زور عدل الہی پر تھا۔ ان کا کہنا تھا اگر بندہ مجبور ہے تو اللہ ظالم ٹھہرتا ہے اور اللہ ہرگز ظالم نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ عقل اور منطق کے ذریعے دین کو سمجھنے کے قائل تھے، مگر رفتہ رفتہ ان کا نظریہ قرآن و سنت کے توازن سے ہٹنے لگا۔ قدریہ کے مقابلے میں پیدا ہوا جبریہ فرقہ۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ انسان بالکل مجبور ہے، اس کے پاس نہ کوئی ارادہ ہے نہ اختیار۔ ان کے نزدیک ہر عمل، نیکی ہو یا گناہ، سب اللہ کی تقدیر سے طے شدہ ہے۔ ان کا عقیدہ تھا انسان ایک پتلا ہے جسے تقدیر ہلاتی ہے۔ اس نظریے کو جہم بن صفوان نے عام کیا، اس سے جہمیہ کا لفظ بھی مشہور ہوا۔ جبریہ کے نزدیک انسان کے اعمال کی نسبت اللہ کی طرف ہے اور بندہ صرف ایک ذریعہ ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھا اگر انسان مجبور ہے تو پھر قیامت کے دن اس سے حساب کیوں لیا جائے گا؟ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اہل سنت والجماعت کا نظریہ سب سے متوازن ہے۔ اسلام کہتا ہے انسان کو اختیار دیا گیا ہے مگر وہ اللہ کی تقدیر کے دائرے میں ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے مگر وہ انسان کو زبردستی مجبور نہیں کرتا۔ انسان خود عمل کرتا ہے، اس لیے اسے جزا یا سزا ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے نیکی کی اس کا فائدہ خود اسے ہوگا اور جس نے برائی کی اس کا نقصان بھی خود اسے ہوگا۔ یہی اسلام کا توازن ہے، نہ مکمل جبر نہ مکمل آزادی۔ ایک سادہ سی مثال ہے، سوچئے آپ ایک گاڑی چلا رہے ہیں، سڑک، منزل اور موسم سب اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن ڈرائیونگ کا طریقہ وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ غلط موڑ لیتے ہیں، حادثہ ہو جاتا ہے تو یہ آپ کا فیصلہ تھا، اللہ نے صرف راستے کی حدود بتائی تھی۔ اسی طرح زندگی بھی ایک راستہ ہے، منزل اللہ نے طے کی لیکن سفر کا انداز آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ برائی چنتے ہیں یا بھلائی چنتے ہیں، یہ تو اللہ نے آپ کو سمجھا دیا۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 نبی اور پیغمبر بھیجے اور وہ اللہ کے پیغام کو ہی پھیلانے آئے، وہ برائی سے روکنے اور بھلائی کا سبق دینے کے لیے آئے۔ اب یہ تو انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس راستے کو چوز کرے گا۔ اللہ نے دونوں راستے بتائے، اگر بھلائی کرو گے تو جنت ہے، برائی کرو گے تو دوزخ ہے، اور اب انسان اپنی زندگی کس راستے پہ چل کے گزارے گا یہ تو اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ قدریہ اور جبریہ دونوں نے ایک پہلو پر زور دیا مگر اسلام نے دونوں کو جوڑ کر عدل اور توازن قائم کیا۔ انسان نہ مکمل آزاد ہے نہ مکمل مجبور، بلکہ وہ تقدیر کے اندر رہ کر اپنے فیصلوں کا ذمہ دار ہے۔ یہی ایمان کا حسن ہے کہ ہم اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں اور پھر بھی اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور تبصرے میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں انسان کتنا آزاد ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔